ابھی اس ہفتے میں میڈیا پہ بار بار آ رہا ہے اور آپ تمام احباب نے یقیناً سنا، ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان میں حکمران جماعت کی ایک ترجمان خاتون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ طعن اور تشنیع کیا۔ معاذ اللہ آپ کی ذات اقدس اور حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ نکاح جو نکاح اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوئے، اور وہ سارے کے سارے نکاح اللہ تعالیٰ نے فرمائے یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوئے، ان پہ اعتراض کیا اور آپ کی ذات اقدس پہ مختلف طرح سے بد زبانی کی۔ یہ وہی انداز ہے جو ہر دور کے دشمنان رسالت نے اختیار کیا ہے۔ یہ حرکت کوئی تازہ حرکت نہیں ہے، لیکن اصل میں یہ امتحان ہے اہل ایمان کے لیے۔ ہر دور میں اہل ایمان کو اس طریقے سے آزمایا گیا، ان کی محبت رسول کا اور ان کی عقیدت رسول کا امتحان لیا گیا۔ وقتاً فوقتاً ایسے دشمنان اور ایسے بدخصلت لوگ اپنی کمینگی کا اظہار کرتے رہتے ہیں، لیکن جو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے متبعین ہیں ان کی غیرت کا امتحان بھی ہوتا ہے، ان کی محبت کا امتحان بھی ہوتا ہے کہ وہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بے ادبی اور گستاخی کو سن کر کس رد عمل کا اظہار کرتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، اس موقع پہ سب سے بڑی ذمہ داری ایک مسلمان کی یہ عائد ہوتی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا سچا متبع اور سچا غلام اپنے آپ کو بنا کے پیش کرے۔ دشمن جس طرح دشمنی میں بڑھتا ہے، یہ اطاعت میں، اتباع محبت میں ایسا ہی بڑھتا جائے۔ یہ دشمن کو سب سے بہترین جواب ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حقیقی غلامی، آپ کا اتباع کیا جائے، اور یہی حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ محبت کا تقاضا ہے۔ اتباع رسول، غلامی رسول، اطاعت رسول اور دشمنان رسول کو بہترین جواب یہی ہے۔